اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو بات چل رہی تھی اصول عقائد میں کس چیز کی؟ اصول خدا کی عقائد میں تلاش۔ سب سے پہلے درس میں کیا بتایا تھا؟ خدا کی تلاش۔ خدا کی تلاش یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو سبب بنی کہ ہم خدا کو تلاش کریں، خدا کو پہچانیں۔ کیوں ہم خدا کو، اگر سوال آپ سے کوئی کرنے لگے کہ بھئی ہم کیوں پہچانیں خدا کو، کیوں تلاش کریں ہم خدا کو، اگر یہ سوال کرنے لگے کوئی آپ سے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس جواب ہے کچھ؟ وہ جواب ہونا چاہیے۔ وہ جواب پہلے درس میں دیا ہے۔ کیا جواب دیا ہے؟ کہ خدا کی جو ہمیں تلاش اور اس کو پہچاننے کے لیے جو چیز ہمیں ابھارتی ہے، ہمیں شوق دلاتی ہے، وہ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہماری روح کا جذبہ تجسس۔ جی، تمام انسان چاہے دنیا کے کسی بھی مذہب، کسی بھی مکتب، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل کے ہوں، ان کی پیدائش سے یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیوں، کیسے، کب، اور اس کا جواب بھی چاہتے ہیں۔ مثال کیسے دی تھی؟ ایک آدمی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جی، جب وہ بے ہوش ہو گیا ایکسیڈنٹ سے، اسے ایڈمٹ کرا دیا۔ جب اسے ہوش آئے گا تو سب سے پہلا سوال وہ کیا کرے گا؟ جی، کیا سوال کرے گا؟ میں کہاں ہوں، میں کس نے کہاں لایا ہوں، ہے؟ کون لایا، کب تک میں یہاں رہوں گا؟ بھائی اس دنیا میں انسان اگر یہاں آیا ہے تو اس کے ذہن میں سوال آتے نہیں آتے کہ میں اس دنیا میں کہاں سے آیا، کیوں آیا، کب تک رہوں گا؟ اب ظاہر سی بات ہے، جب انسان کی روح کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کا ریزن معلوم کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے اسے یہ تو سوال کے جواب اسے چاہیے ہی ہیں، کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا، کب تک رہے گا، ہے نہیں؟ جی۔ لہذا یہ جذبہ ہمیں اس بات کی طرف ابھارتا ہے کہ ہم یہ سوالوں کے جواب جانیں کہ ہم کہاں سے آئے، کس نے بھیجا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ تلاش کرنے جائیں گے تو خالق کو ہی تو پہچانیں گے۔ بولیے جی۔ تو ہم خالق، ایک بات یہ چیز ہے جو ہمیں یہ ابھارتی ہے اس طرف کہ ہم خدا کو پہچانیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا چیز کیا ہے جو ہمیں خدا کی پہچان کی طرف معرفت کے لیے ابھارتی ہے؟ شکر گزاری کا احساس۔ شکر گزاری کا احساس۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہے شکر گزاری کا احساس کا؟ جو اتنا نعمت ہے اس کے لیے انسان کے اندر شکر گزاری کا احساس پایا جاتا ہے۔ کیا شکر گزاری کا احساس؟ مثال کیا دی تھی؟ مثال کے طور پر مجھے کسی نے کسی کے ذریعے سے دعوت پہ بلایا، میں نہیں جانتا اس شخص کو، اس نے کسی کے ذریعے سے مجھے بلایا ہے، اس کو بلایا تھا کہ اپنے دوست کو بھی لے آنا، میں چلا گیا۔ تو میں جب دعوت پہ جاؤں گا تو مجھے بہترین اس نے انتظام کر رکھا ہو، دعوت کا بہترین نعمتیں، بہترین چیزوں کا انتظام کر رکھا ہے، تو میرا سب سے پہلا ری ایکشن کیا ہوگا؟ میں میزبان کو جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس کا میزبان کون ہے جس نے میرے لائق اتنا انتظام کیا ہے۔ تو ابھی کائنات جو ہے جذبہ پایا جاتا ہے شکر گزاری کا احساس۔ اب یہ کائنات ایک دسترخوان ہے پھیلا ہوا، یہ دنیا، یہ کائنات ایک پھیلا ہوا دسترخوان ہے جس پہ لامحدود نعمتیں ہیں، پیڑ پودے، پھل، ہوا، پانی، یہ سب کیا ہے؟ اور باہر کی چیزیں تو چھوڑیے، یہ کائنات کی باہر کی چیزیں چھوڑیے، خود انسان کا جسم ایک جیتی جاگتا معجزہ ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے حیرت انگیز چیزیں ہیں، پڑھ کے دیکھیے کبھی۔ اب تو آج کل کے زمانے میں سب چیز عام لوگوں کو بھی پتہ لگنے لگی، کبھی یوٹیوب کے ذریعے، کبھی نیٹ کے ذریعے، کبھی کسی ذریعے۔ تو یہ شکر گزاری کا احساس ہمیں کیا کرتا ہے؟ اس چیز کی طرف رغبت دلاتا ہے کہ ہم اس نعمتوں کو دینے والے کو پہچانیں، تاکہ ہم اسے پہچاننے کے بعد اس کا سمجھ میں آیا کہ ہم خدا کی تلاش کیوں کریں؟ دو وجہ۔ تیسری وجہ کیا ہے کہ ہم خدا کی تلاش کریں؟ نفع اور نقصان۔ خدا کی معرفت سے ہمارا نفع اور نقصان جڑا ہوا ہے، خدا کی معرفت سے ہمارا فائدہ اور نقصان جڑا ہوا ہے۔ کیسے؟ مثال کیا دی تھی؟ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں، راستے میں سرکل آیا، چوراہا، سرکل آیا، چوراہا، آپ سے کہا گیا یہاں نہیں رکنا ہے، آپ یہاں پہ وقتی طور پہ یہاں سے گزرنا ہے آپ کو، لیکن آپ کو چار راستے دکھائی دے رہے ہیں، ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ آپ ادھر جائیے تو بہتر ہے،
صحیح پہنچیں گے، صحیح کامیابی پہ پہنچیں گے. ایک کہہ رہا نہیں ادھر جاؤ یہ کامیابی تک پہنچائے گا راستہ، ایک کہہ رہا نہ ادھر، ایک کہہ رہا ادھر، سب اپنی اپنی طرف راستہ بتا رہے ہیں. تو کیا میری عقل یہ گوارا کرے گی کہ میں وہیں کھڑا رہوں جبکہ مجھے معلوم ہے رکنا خطرہ ہے، نہیں رک سکتے؟ کیا میری عقل یہ اجازت دے گی کہ میں کسی بھی بات مان کے، کسی کی بھی بات مان کے کسی بھی راستے پہ نکل جاؤں؟ نہیں نا. کیا کہے گی میری عقل؟ یہ کہے گی کہ میں سب کی باتیں تو سنوں لیکن جس کی باتیں زیادہ دلیل کے ساتھ ہوں، جس پر میرا فائدہ ہو، نقصان نہ ہو جائے، جس پر جانے سے، جس راستے پر جانے سے میرا نقصان نہ ہو جائے. نقصان کیا ہے؟ جہنم ہے، کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا، کمال تک نہیں پہنچ سکتا. فائدہ کیا ہے؟ کمال تک پہنچ سکتا ہے، حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، سعادت تک پہنچ سکتا ہے. تو ہماری عقل ایسے موقع پہ کیا کہے گی کہ ہم سنی سب کے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کی آیت بھی کہہ رہی ہے فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ مَا أَحْسَنَهُ. وہ لوگ، اے رسول ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے جو سنتے سب کی ہیں لیکن ان سب میں سے جو زیادہ اچھی ہوتی ہے اس کو مانتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جی. تین چیزیں ہیں اسماء حیدر، سکینہ فیروزہ اور تحسین فاطمہ نزہت. آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں؟ جی سمجھ گئے کہ ہم خدا کی تلاش کیوں کریں؟ جی تاکہ اسے پہچانیں. کیوں پہچانیں؟ کیا چیز ہے جو سبب بنی کہ ہم خدا کو ڈھونڈیں، تلاش کریں اور پہچانیں؟ تین چیزیں ہمیں یہ ابھارتی ہیں. پہلا ہماری روح کا جذبہ تجسس، یعنی ہماری روح میں، انسان کی روح میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ چوں کیوں، کب، کیسے کا سوال کرتا ہے ہر چیز کے بارے میں، ہر چیز کا ریزن جاننا چاہتا ہے اور اس کا جواب بھی چاہتا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا اس دنیا میں اس دنیا میں. تو یہ جواب تلاش کرے گا تو خدا. دوسرا، ہمارے اندر ہی جذبہ پایا جاتا ہے کہ ہم نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جب تک نعمت دینے والے کو پہچانیں گے نہیں تو شکریہ ادا کیسے کریں گے؟ تیسرا، ہمارا فائدہ نقصان بھی. یہ تین چیزیں وجہ بنی کہ ہم خدا کی تلاش کریں. دوسرا درس جو شروع ہوا وہ یہ بیان شروع، یہ پہلا درس تھا. دوسرے درس میں یہ بیان کر رہے ہیں اصول عقائد میں توحید کی گفتگو چل رہی ہے، یاد رکھنا. اب آپ کہیں گے توحید کی بات کہاں سے؟ آہستہ آہستہ خدا کی تلاش کرو گے جبھی تو پہچانو گے، تب خدا کو ایک ثابت کیا جائے گا. پھر باقی آگے 10 درس میں ہے توحید کی بحث. کتنے؟ 10 سبق میں. پھر 10 درس میں آگے عدل کی یعنی اصول دین کی پوری ہے. پھر اگلے 10 درس میں نبوت، پھر امامت، پھر دوسرے درس میں کیا ہے؟ ہماری روزمرہ کی زندگی میں خدا کے وجود کی نشانیاں پائی جاتی ہیں. خدا کے وجود کی نشانیاں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 میں کیا کہا؟ خدا کی معرفت اور علوم کی ترقی. کیا بتایا تھا؟ مثال کے طور پر، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پہلے بولیں تو صحیح. جی آ رہی ہے. ایک نے بک لکھا جو زیادہ. جی فیروزہ، ابھی آپ کا کوئی رشتہ دار یا آپ کی کوئی سہیلی ایران جائے تھے آپ کو پہ، اور وہاں سے آپ کے لیے گفٹ لائے کتاب، اور آ کے یہ کہے آپ سے کہ یہ فلاں رائٹر کی ہے، یہ رائٹر اپنے فن میں ماہر ہے، بہت پڑھا لکھا، انٹیلیجنٹ، اس کی کوئی بات بے معنی نہیں، ہمیشہ بالکل سٹیک باتیں کرنے والے عالم کی کتاب ہے. آپ جب کوئی آپ کو گفٹ دے گا تو کیا دے گی آپ کی سہیلی، تو کیا وہ کتاب آپ کھول کے ایسے ہی بس تھوڑی سی دیکھ کے رکھ دیں گی؟ نہیں آگا. یا آپ اس کو اچھے سے پڑھیں گی، پوری کتاب کو بلکہ ایک ایک صفحے کو غور سے پڑھیں گی، ایک ایک صفحہ نہیں، ایک ایک لائن، ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھیں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا لکھنے والا ایک ماہر ترین انسان، پڑھا لکھا انسان ہے، اور اس کی کوئی لفظ، کوئی ورڈ بے معنی نہیں ہے. تو کیا آپ اس کو دقیق طریقے سے پڑھیں گے اس کتاب کو یا نہیں؟ جی آگا بالکل. اس کے مقابلے میں ایک دفعہ آپ کی سہیلی ایک ایسی کتاب لائے گفٹ میں سے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے، دیکھنے میں، لیکن آپ سے لا کے یہ کہے کہ یہ میں آپ کے لیے گفٹ لائی ہوں لیکن اس کا لکھنے والا علمی صلاحیت اس کی اتنی اچھی نہیں ہے، بس ایسے ہی لکھی. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب اس کو آپ سرسری نگاہ سے پڑھیں گے. سمجھ میں آئی کچھ باتیں؟ آئی نہ آئی تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میری کمی ہے میں سمجھ نہیں پا رہی، بلکہ کیا کہیں گے؟ لکھنے والے کی کمی ہے. جی ہاں. اس کو آپ توجہ بھی نہیں دے گی. اب یہ بتائیے، خدا انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ خدا کی معرفت سے، مائک بند کیجئے، کس کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے؟ فیروزہ آپ ہی کا کر رہا ہے. جی اسماء حیدر، نزہت، تحسین فاطمہ. اب یہ بتائیے، انہوں نے یہ کہا کہ خدا کی معرفت سے ہمارے علم کو ترقی ملتی ہے. خدا کی کیا لکھا ہے؟ خدا کی معرفت اور علوم علم کی جمع ہے.
علوم کو ترقی ملتی ہے. کیسے؟ خدا کی معرفت سے علم کی ترقی سے کیا تعلق ہے؟ جب ایک دوست کی لائی ہوئی کتاب جس کے بارے میں وہ یہ کہہ دے کہ بہترین لکھنے والا ہے، اس کے ایک ایک لفظ کو کئی کئی گھنٹے کئی کئی دن بھی دیتے ہیں سمجھنے کے لیے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہ کائنات کی ایک ایک چیز ایک سبجیکٹ ہے یا نہیں؟ پیڑ پودوں کا حالانکہ حقیقت میں دیکھ لیے کیا بولتے ہیں اس کو، پیڑ پودوں کے پھول پھلواریوں کے علم کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ میٹرنیٹی، ایسے کچھ پتہ نہیں، نام ذہن سے نکل گیا. ایک علم ہے، یہ سائنس علم ہے، یہ جسم کے بارے میں ریسرچ جو کرتے ہیں علم ہے. یعنی کائنات کی ایک ایک چیز تعجب آور ہے یا نہیں؟ اس پہ غور و فکر. اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کو خلق کرنے والا ایک ایسی ذات ہے جو ماہر ترین ذات ہے، اور آپ کو کیسے پتا لگے گا اس کو خلق کرنے والی ماہر ترین ذات ہے؟ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف چمگادڑ پہ ریسرچ کر لیجئے جا کے. بس کائے پہ؟ چھوٹا سا پرندہ ہے چمگادڑ، نام سنا ہے آپ نے؟ جی کیا بولتے ہیں؟ بیٹ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ بیٹ بولتے ہیں. آپ اس کے بارے میں اگر پڑھ لینا آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے. ابھی آئے گا، آگے آئے گا، بتائے گا اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات. اب اگر آپ کو پتہ لگے اس کائنات کا، اب جب اس کے بارے میں ریسرچ کریں گے پتہ لگے گا نا کہ اس کو خلق کرنے والا، جب اس میں اتنی حیرت انگیز تعجب آور چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کا بنانے والا کتنا ماہر ہوگا. اس کا ایک تو میں کتنی بار کہہ کے تھک گیا، آپ لوگوں سے گلا دکھ جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ تک میری آواز نہیں جا رہی، نیٹ تو نہیں کٹ گیا، اس لیے میں کہتا ہوں جی کرتے رہا کریں. جی کس دن سمجھیں گے آپ لوگ میری مجبوری؟ تو اگر ہم جب بھائی دیکھیے آپ نے موبائل دیکھا، موبائل پہ کتنی حیرت انگیز چیزیں ہیں، تو اس کو بنانے والا جتنی حیرت انگیز چیزیں اس کے اندر ہیں، اس کا بنانے والا سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس بی اے کی مارک شیٹ ہے تبھی تو آپ ہائی اسکول انٹر پڑھا سکتی ہیں. اگر کوئی انسان ہائی اسکول پڑھا رہا ہے، انٹر پڑھا رہا ہے، اس کا مطلب اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہے. اگر کوئی انسان کوئی چیز بنا رہا ہے تو اس کا علم اس سے زیادہ ہے جبھی تو یہ بنا پایا. اب اگر خالی چمگادڑ دیکھ لیجئے، اور چیزیں مت دیکھیے، خالی چمگادڑ، اپنا جسم تو ایک الگ تعجب بات کی بات ہے. فی الحال خالی چمگادڑ پہ اگر آپ نے غور و فکر کر لی، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر لی، تو آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ اس کا کائنات، اس کو خلق کرنے والا کتنا طاقتور، کتنا پڑھا لکھا، کتنا عالم ہوگا. ایسی حیرت انگیز چیزیں ہیں. میں اس لیے نہیں بتا رہا ابھی کیونکہ یہ بات چمگادڑ والی اس میں آگے آئے گی. مسئلہ یہ ہے، تو اب ہمیں پتہ لگ جائے گا نا اس کائنات کا خالق کتنا جاننے والا، علیم ہے، قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. جب ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس کتاب کا، یہ کائنات ایک کتاب سمجھ لیجئے کہ اس کا بنانے والا اتنا بڑا قادر ذات ہے، تو ہم ہر اس چیز پہ غور و فکر کریں گے یا نہیں؟ ہمارا فرض ہے کریں گے. مسلمانوں کو تو ہم، غیر مسلمانوں کو تو ہم ایسے ثابت کریں گے آپ ان سے، لیکن آپ کو تو قرآن نے بھی جگہ جگہ کیا کہہ رکھا؟ افلا تتدبرون، غور و تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر. ہر جگہ جہاں دیکھو یہی ورڈ ہے، کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ آیات خدا میں غور کرو، یہ کرو، وہ کرو، ہر چیز میں دعوت دی گئی ہے غور و فکر کی. کس لیے؟ جتنا ہم جس چیز میں غور و فکر کریں گے اس کے بنانے والے کی قدرت کا ہمیں احساس ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب یہ بتائیے کائنات اگر یہ کھلی کتاب ہے، ایک ایک چیز پہ جب ہم غور و فکر کریں گے تو ایک نیا علم ترقی کرے گا یا نہیں؟ کرے گا. علم ترقی کریں گے یا نہیں؟ کرے گا. ایک چمگادڑ پہ ریسرچ کیا تو ریسرچ کرتے کرتے ترقی علم کو ملے گی نہیں؟ سائنس نے کیسے ترقی کر لی؟ غور و فکر کرتے کرتے تو ترقی کی ہے. تو خدا کی معرفت سے علوم کی ترقی جڑی ہوئی ہے. اب آپ کہیں گے کہ اگر خدا کی معرفت سے علوم کی ترقی جڑی ہوئی ہے، اگر کوئی انسان کائنات کی ان چیزوں میں غور و فکر کرے گا تو پھر وہ مسلمان کیوں نہیں ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ریسرچ سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ مسلمان نہیں ہے. تو پھر کیوں نہیں؟ جبکہ غور و فکر کرنے سے تو خالق تک پہنچ جانا چاہیے. تو کہا پہچانتا وہ بھی ہے لیکن اس نے نام غلط دے دیا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ یہ متحرک مادہ جو ہے نا، جو ایسا محسوس ہونے والی، یہی اس نے خلق کر دیا اس کائنات کو. ورنہ طاقتور قدرتور ہونا وہ بھی جانتا ہے کہ جس نے یہ خلق کیا وہ بہت طاقتور، بہت قدرت والا ہے، لیکن اس نے پہچاننے میں مصداق میں غلطی کر دی. صفات سب پتہ لگ گئی
کہ اگر یہ چیزوں میں میں نے ریسرچ کی ہے تو ان کا بنانے والا کتنا قدرت مند کتنا طاقتور ہوگا، لیکن پہچاننے میں غلطی کر دی، اس نے چلتے پھرتے مادے کو ان چیزوں کو اس کا خالق سمجھ لیا، ورنہ اگر صحیح سے حقیقت سے دیکھا ہوتا تو سب پہچان جاتا۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں تحسین فاطمہ مطلب سمجھ میں آیا؟ جی اسما حیدر، فیروزہ نصرت اور آپ لوگوں کو جی سمجھ جی میں آیا؟ یہ کہنا چاہ جی رہے سمجھ ہیں میں آ گیا۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ خدا کی معرفت سے علوم کی ترقی کا کیا ربط ہے، تو آپ دیکھ لیجئے یہ کائنات ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، ہر چیز ایک نیا سبجیکٹ ایک نیا ایک الگ علم ہے، جب اس میں غور و فکر کریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ سائنس کا ایسی ترقی پا گیا ہے ریسرچ کرتے کرتے، ایک دن میں ہی سائنس اتنی ترقی کر گیا یا ڈاکٹری ایک دن میں اتنی ترقی کر گئی کہ آج انسان کو مرے ہوئے تقریباً مرے ہوئے انسان تک کو زندہ کر دیتے ہیں، جی ایک دن میں ترقی کر لیا، سالوں سال کی ریسرچ سے ہوا ہے، سالوں سال کی ریسرچ کے کتنے بعد۔ لوگ، ہاں یہی کہنا چاہ رہے ہیں اس نمبر 1 میں خدا کی معرفت اور علوم کی ترقی۔ فرض کیجئے آپ ایک، یہ میں نے آپ کو بتا دیا بس اردو عبارت پڑھ رہا ہوں، فرض کیجئے آپ کا ایک دوست سفر سے واپس آتا ہے اور آپ کے لیے ایک کتاب بطور تحفہ لاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کتاب نہایت اعلیٰ درجے کی رائٹنگ ہے، یہ چونکہ اس کا مصنف یعنی رائٹر بہت بڑا عالم صاحب مطالعہ اسٹڈی کرنے والا پڑھا لکھا پڑھنے والا محنت کرنے والا باریک بین یعنی باریک نگاہ رکھنے والا ماہر اور اپنے فن میں نابغہ ہے، نابغہ یعنی بے مثل ہے اور کامل استاد ہے وہ، جب آپ کو وہ کتاب دیتے ہوئے آپ کا دوست یہ کہے آپ کی سہیلی یہ کہے تو آپ کیا کریں گی؟ یقیناً آپ اس کتاب کا سرسری مطالعہ نہیں کریں گی، نہ کریں گے، بلکہ اس کی ہر لائن سطر یہاں تک کہ اس کا ہر لفظ نہایت غور سے پڑھیں گے، اور اگر اس کا کوئی لفظ یا جملہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو کیا کریں گے؟ گھنٹوں نہیں بلکہ موقع ملے تو کئی دن تک اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے تاکہ اس کا معنی اور مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ایسا ہی کریں گے، کیونکہ اس کا رائٹر مصنف کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ ایک عظیم دانشور ہے جس کا لکھا ہوا ہے ایک بھی جملہ بے معنی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس، اس کے الٹا اگر کہا جائے کہ یہ کتاب اگرچہ ظاہراً بہت پرکشش اور جاذب نظر آ رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے، خوبصورت دکھ رہی ہے کتاب، لیکن اس کے مصنف رائٹر کی علمی استعداد کم ہے، صلاحیت اتنی نہیں ہے، اور وہ کوئی اعلیٰ علمی مقام بھی نہیں رکھتا، اس کا علمی میدان میں کوئی اتنا بڑا نام بھی نہیں ہے، اور اس کی تصنیف میں جو اس نے بک لکھی ہے اس میں بھی کوئی جان نہیں ہے، تو ایسی حالت میں ظاہر ہے آپ کیا کریں گی؟ آپ سرسری طور پہ پڑھیں گے، جی آپ کتاب پر سرسری نظر ڈالیں گے، اور جہاں پر بھی مفہوم واضح نہیں ہوگا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ شاید میں کوشش کروں سمجھ میں آ جائے گا، نہیں، آپ کیا چھوٹتے کہیں گے کہ اس کی کمی ہے لکھنے والے کی، اسے لکھنے کی تمیز ہی نہیں تھی کہ یہاں پہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کی کمی بتا دیں گے آپ، اسے آپ مصنف کی کم علمی کا سبب قرار دیں گے، اور کتاب کے مطالعے کے وقت اس کتاب کا جو مطالعہ کرنے کے لیے جو وقت رکھیں گے اس وقت کو ضیاع قرار دیں گے، بربادہ، وقت کا بربادہ قرار دیں گے آپ کہ اس کا پڑھنا وقت کا بربادہ ہے۔ اب یہ کائنات بھی ایک بڑی کتاب کی طرح ہے، اور اس کائنات کا ہر موجود مخلوق اس عظیم کتاب کے ایک کلمے یا جملے کو تشکیل دیتا ہے، یعنی کائنات یہ کھلی ہوئی ایک کتاب ہے اور اس میں ایک چیز ایک ورڈ ہے، مثلا انسان سمجھیے ایک جملہ ہے، ایک ورڈ ہے، بندر ایک ورڈ ہے، چمگادڑ ایک ورڈ ہے، یہ ہر چیز ایک کلمہ ہے، اس پہ غور کرتے چلے جائیے ایک کلمے پہ، ٹائم دیں گے نہیں دیں گے آپ اس کو غور و فکر کرنے میں؟ چلیے، ہاں دیں گے۔ ایک خدا پرست انسان، خدا کو ماننے والا انسان، اس کی نگاہ سے، نقطۂ نظر سے، اس کی نگاہ سے اس جہان کا ذرہ ذرہ ہمیں اس بات کی طرف ابھارتا ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں، ہر ذرہ، کائنات کا ہر ذرہ چلا چلا کے ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ آؤ مجھ میں غور و فکر کرو۔ اونٹ کے بارے میں آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہے؟ قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ اونٹ کے اوپر نگاہ کرو؟ اس پہ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جب اس پہ توجہ کریں گے، جب اس کے تعجب خیز اس کے اندر چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اس کا خالق کون ہوگا، کیسا ہوگا جب یہ ایسا ہے۔ تو اونٹ کے بارے میں سنا ہے، کچھ باتیں تو آپ نے سنی ہوں گی، اونٹ کا ہفتوں پیاسا رہ لیتا ہے، وہ پانی کو پہلے جمع کر لیتا ہے اپنی کوہان میں کھانے پانی کو، وہ دھول طوفانوں میں جو سب چیزیں پریشان ہو وہ دھولوں ریگستانوں میں طوفانوں میں بھی چل لیتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کے دو پلکیں ہوتی ہیں، ایک پلک باہر والی طوفان روکنے کے لیے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا حیرت انگیز جانور ہے، اور اس سے زیادہ چمگاتا۔ تو ہر ذرہ چلا چلا کے کہہ رہا ہے، نہیں کہہ رہا ہے کہ آئیے میرے بارے میں ریسرچ کیجئے، غور و فکر کیجئے، اور جب آپ اس میں غور و فکر کریں گے تو ترقی ملے گی نہیں، خدا کو پہچانا جائے گا، یہی کہہ رہے ہیں۔ ہر ایک ذرہ ذرہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، ایک با ایمان انسان خدا پرستی کے نور کی نورانیت میں
تخلیق کے جو خلقت کے کائنات کے جو اسرار یعنی بھید رمز پوائنٹ رمز اسرار و رموز یعنی سیکریٹس جو چیزیں راز، ان راز کو سمجھنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ خاص جستجو کے ساتھ وہ مطالعہ کرتا ہے خدا پرست انسان. اور یہ چیز کس چیز کا ترقی کا سبب بنے گی؟ سائنس اور انسانی علوم کی ترقی میں مددگار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس مشینری کائنات کی مشینری ہے، اس کا خالق لامتناہی علم و قدرت کا مالک ہے. ان کو خلق کرنے والا جو مالک ہے وہ کون ہے؟ لامتناہی لامحدود علم و قدرت رکھتا ہے. کائنات کے اگر آپ علم کے اوپر غور کر لیں، کائنات میں کتنا علم ہے؟ اتنا علم ہے کہ تمام علم میں سے کتنی بھی ترقی کرا ہوا انسان اس کے پاس قطرہ ہے. تو اس سمندر کا کیا ہوگا جس نے سب کو خلق کیا، اس کو سمندر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لامحدود ذات کا لامحدود علم و قدرت کا مالک ہے، اس کی قدرت بھی لامحدود، اس کا علم بھی، اور اس کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہے، فلسفہ ہے، مضمر ہے نہیں پوشیدہ ہے. کوئی بھی کام کائنات کا بے فائدہ، بے ہدف، بے مقصد نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو انسانوں پہ ریسرچ کرنے والوں نے جب انسان کے جسم کی ریسرچ کی تو انہوں نے پایا انسان کے جسم کے پیر میں ایک رگ ہوتی ہے اوپر سے نیچے تک، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے. اسی نتیجے پر پہنچے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ سوچتے تھے کہ یار یہ بے فائدہ ہے آج تک. لیکن جب انسان ہارٹ کا مریض ہونا شروع ہوا، ہارٹ کی سرجری ہونی شروع ہوئی، تب اس کی ضرورت، تب پتہ لگا کہ یہ کام کی چیز ہے. وہی رگ نکال کے یہاں ڈالی جاتی ہے، کچھ کیا جاتا ہے جسم میں، جسے جس کی ہارٹ کی سرجری ہوتی ہے یہاں سے کچھ نکال کے اندر لگایا جاتا ہے، تب اس کے ہارٹ کی سرجری ہوتی ہے. سمجھی آپ؟ اسما حیدر، تحصیل فاطمہ. کائنات کا خالق ایسے علم و قدرت کا مالک ہے کہ جس کا کوئی حد نہیں ہے. وہی چیز جو دنیا کے انسانوں نے ترقی کرتے کرتے آج کے زمانے میں آ کے سمجھے کہ یہ اس کام کی ہے، ورنہ آج تک اسے بیکار سمجھتے تھے. کائنات کے خالق نے کوئی چیز بے ہدف بے مقصد خلق نہیں کرا. اب وہ اگر چیز نہ ہوتی دانے پیر میں یا بائیں پیر میں کون سی کیا ہوتی ہے وہ، تو انسان ہارٹ کا مریض بچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ ڈلتا ہے وہاں پہ، تب جا کے ہارٹ سرجری ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ جی ہاں. پتہ کیجیے گا یہ باقی چیزیں، کیونکہ آپ لوگ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگ جا کے ریسرچ پتہ کرائیے گا. باقی ہم تو کوشش کرتے ہیں، آپ بھی جاننے کی کوشش کیجیے کہ کیا چیز ہے ایسی. کوئی کائنات کی کوئی چیز جو ہمیں بے ہدف لگتی ہے وہ بے ہدف نہیں ہے. کبھی آپ کہیں کہ گھر میں چھپکلی ٹہلتی رہتی ہیں، بلا وجہ خلق کر دی اللہ نے. نہیں، پڑھیے، ریسرچ کیجیے. اور اس کا ہر کام میں حکمت اور فلسفہ پوشیدہ ہے، اس لیے وہ بہت باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے مومن انسان، خدا پرست انسان ان چیزوں کا، اور نہایت گہرائی کے ساتھ غور و فکر کرتا ہے، تاکہ قدرت کے کائنات کی قدرت کے جو اسرار و رموز، جو کیا ہیں اسرار و رموز یعنی راز، ان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے کہ اس کا کیا راز ہے. لیکن یہ تو ایک خدا پرست انسان کی بات ہے. لیکن ایک عام مادہ پرست انسان میں تخلیق کے جو بھید راز ہیں ان کو سمجھنے اور اس کا مطالعہ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مادہ جو چیز محسوس ہو سکتی ہے اسی کو سب چیز مانتا ہے وہ، کیونکہ وہ ان چیزوں کا خالق، اس کائنات کی ہر چیز کا خلق کرنے والا کسے مانتا ہے؟ بے حس و حرکت مادے کو. مادہ یعنی جو چیز چھوئی جا سکتی ہو، لمبائی چوڑائی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس نے خلق کیا ہے، اس کو سمجھتا ہے. اور اگر ہم سائنسی علوم کے انکشاف کرنے والے، جو سائنسی علم جو دن بدن ترقی کر کے ریسرچ کر رہے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ، ان دانشوروں کی صف میں اگر ہم بعض مادہ پرست اگر ہمیں دکھ رہے ہیں کہ اتنی ریسرچ کرنے کے بعد، تو یہ تو حقیقی خدا پرست ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی یہ مادہ پرست کیوں؟ اگر چیزوں میں غور و فکر کرنے سے خدا کی پہچان ہوتی ہے تو یہ کیوں نہیں پہچانے؟ اگر ایسے دکھائی دیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غالباً وہ خدا کے تو قائل ہیں، خدا کو تو مانتے ہیں، کسی نے خلق کیا ہے، البتہ اس کا نام انہوں نے مادہ رکھ دیا کہ اسے مادے نے خلق کیا ہے، کیونکہ وہ مادے کے کاموں میں وہ نظم و ضبط اور منصوبہ بندی کے قائل ہے. وہ کہتے ہیں کہ مادے کے اندر نظم پایا جاتا ہے، منصوبہ بندی پائی جاتی ہے. مختصر یہ کہ خدا کی پرستش ہی علوم و دانش کی ترقی کا سبب ہے.
ٹائم تمام ہو گیا، زیادہ ہو گیا 8 منٹ، باقی انشاءاللہ خدا کی معرفت، تلاش اور امید، خدا کی معرفت میں امید پائی جاتی ہے، تلاش پائی، کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی